نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. رواہ البخاری. سامعین محترم، بحیثیت انسان ایک بشر ہونے کے ناطے انسان کے اندر کئی برائیاں ہو سکتی ہیں. ان برائیوں میں ایک اخلاقی برائی حسد کہا جاتا ہے. ایک حسد ہے، یہ بہت بڑی بیماری ہے. یہ حسد نہ خود فائدہ حاصل کر سکتا ہے نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے، الا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہوا ہو تو ہو سکتا ہے وہ کسی کو نقصان دے حسد کی وجہ سے. لیکن وہ حسد خود جل بن کے ختم ہونے کے سوا کچھ نہیں. اسی لیے اس سے متعلق جو حسد ہے، اس سے متعلق ایک اور حدیث بھی ہے. اگرچہ حدیث کے سند کو علماء کرام نے ضعیف قرار دیا، لیکن اس کا معنی دیکھو تو بالکل عمل کے موافق ہے. ایاکم والحسد، تم حسد سے بچو. فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. یہ حسد تمہاری نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتا ہے. بالکل اسی طرح اگر انسان حسد کرنے لگے تو وہ خود جل بن کے راکھ ہو جاتا ہے. دیکھو، کوئی لکڑی جل جائے، کوئی بھی قیمتی سے قیمتی چیز جل جائے تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا. اس مٹی سے، اس راکھ سے نہ بلاک بنا سکتا ہے، نہ کوئی پلستر کر سکتا ہے، نہ کوئی سی استعمال بھی نہیں لے سکتا ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں. حتیٰ کہ بہت بڑی قیمتی چیزیں، پچھلے سال کسی ساتھی نے مجھے کہا اگر اس کا گاڑی، اس کے ایک بہت قیمتی گاڑی کو آگ لگ گئی، وہ کہہ رہا تھا دیکھو یار بدقسمتی سے اس گاڑی کو آگ لگ گئی، اگر یہ گاڑی کہیں ٹھوکتے ٹکر مارتے تو یہ اگر کواڑی میں بیچ دیتے تو اس کا کوئی قیمت بنتے. ابھی اس گاڑی کو آگ لگ گیا، یہ لوہا بالکل بیکار ہو گیا، اس کا یہ کسی کھاتے کا نہیں رہا. وہ کواڑی میں بھی یہ نہیں لیتا ہے. جلے ہوئے گاڑیوں کو، جلے ہوئے لوہے کو وہ کواڑی والے بھی نہیں لیتے. بالکل اسی طرح ایک حاسد کی مثال ہے. ایک حاسد لوگوں کے ساتھ حسد کرتا ہے، لوگوں کی ترقی سے جلتا ہے، لوگوں کی نعمتوں سے جلتا ہے، لوگوں کی صحت سے جلتا ہے، لوگوں کی عزت سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ خود اپنے آپ کو آگ لگا رہا ہے، اپنے آپ جل رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کا. تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ حسد خود اپنے آپ کو کھا جائے گا، خود اپنے دل کو تکلیف ہوگا، اپنے رشتہ داروں کو تکلیف دے گا، سوا اپنے بچوں کو تکلیف دے گا. کیونکہ حسد کرنے کی وجہ سے ٹینشن ہو جاتا ہے اور بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہے. فلاں اس نے اس لیے کیا، اس نے اس لیے کیا، اس نے اس لیے کیا. بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے. جب حسد شروع کر دے تو بدگمانیاں آ جاتی ہے، لوگوں کی غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کو گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حاسد سے پناہ مانگنے کا حکم دیا. سورہ فلق میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، ہر اس حسد کرنے والے کے حسد سے جو حسد کرتا ہے اس سے پناہ مانگو. یعنی ہر اس حسد کرنے والے کے حسد سے پناہ مانگو جو وہ حسد کرتا ہے. تو محترم بھائیو، اور بھی بعض حدیثوں میں، صحیح بخاری کی حدیث میں حسد سے بچنے کا، بدگمانی سے بچنے کا، دھوکہ بازی سے بچنے کا، غیبت سے بچنے کا حکم دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس اخلاقی برائی سے ہمیں محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.